2026 खौफनाक साल होगा। बाबा वांगा की होलनाक पेशिन गोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन ग्रामी, हम अब 2026 में दाखिल हो चुके हैं। एक ऐसा साल जिसके नाम के साथ दुनिया भर में खौफ, तजस्सुस और बेशुमार सवालात जुड़ चुके हैं। ये महज कैलेंडर का नया सफ़ा नहीं, बल्कि 2026 एक ऐसा साल है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ज़मीन के तवाज़ुन को हिलाकर रख सकता है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पहले ही कुदरती आफात की शिद्दत बढ़ती जा रही है। कहीं ज़मीन कांप रही है, कहीं आसमान हद से ज़्यादा बरस रहा है और कहीं समंदर अपनी खामोशी तोड़ने के आसार दिखा रहे हैं। लेकिन 2026 के बारे में जो बातें की जा रही हैं वो आम सालों के जैसे नहीं हैं। कुछ दावों के मुताबिक आने वाले महीनों में ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा शदीद तबाही की लपेट में आ सकता है और इस साल ज़लज़ले सिर्फ इमारतें नहीं गिराएंगे बल्कि शहरों की पहचान मिटा सकते हैं। इसी तरह सैलाब महज पानी नहीं होंगे बल्कि ऐसी दीवारें बन जाएंगे जो इंसान की बनाई हर हद को तोड़ देंगी। और हैरत अंगेज बात यह है कि इन तमाम खदशात की बुनियाद किसी जदीद साइंसी तहकीक पर नहीं, न किसी खलाई एजेंसी की रिपोर्ट पर और न ही किसी सुपर कंप्यूटर के डाटा पर। ये पेशगोइयां मंसूब हैं एक ऐसी औरत से जो खुद दुनिया को कभी देख भी नहीं सकती थी। एक नाबीना औरत जिसका दावा था कि वो मुस्तकबिल को ऐसे देखती है जैसे किसी स्क्रीन पर चलती हुई फिल्म हो। दुनिया इसे बाबा वांगा के नाम से जानती है। बाबा वांगा एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी जिंदगी में दर्जनों ऐसी बातें कहीं जो बाद में हैरान कुन हद तक सच साबित होती चली गईं। कहा जाता है कि बाबा वांगा ने आलमी जंगों, कुदरती आफात, अहम आलमी शख्सियात की मौत और दुनिया में आने वाली बड़ी तब्दीलियों के बारे में पहले ही बहुत से इशारे दे दिए थे। इसलिए जब बाबा वांगा का नाम आता है तो लोग महज सनसनी नहीं लेते बल्कि रुक कर सोचते हैं। और अब 2026 ये वो साल है जिसके बारे में बाबा वांगा की पेशीन गोइयां सबसे ज्यादा खौफनाक समझी जा रही हैं। तो क्या वाकई 2026 दुनिया के लिए एक बड़ा इम्तहान है या ये महज कयास आराइयां हैं जिन्हें वक्त के साथ भुला दिया जाएगा? आखिर बाबा वांगा कौन थी? इनकी ये सलाहियत कहाँ से आई और वो कौन सा वाकया था जिसके बाद दुनिया ने इनकी बातों को संजीदगी से लेना शुरू किया? ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। और सबसे अहम सवाल 2026 के बारे में वो कौन सी पेशगोई है जिसने आज भी दुनिया के लोगों को बेचैन कर रखा है। आज की इस वीडियो में हम बाबा वांगा के दावों और 2026 से जुड़ी खौफनाक पेशगोइयों का तफसील से जायजा लेंगे। नाजरीन, ये वीडियो सिर्फ मालूमात नहीं देगी, ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए नाजरीन, सबसे पहले ये जानते हैं कि बाबा वांगा आखिर कौन थी। नाजरीन, बाबा वांगा कोई पुरस्कार नाम नहीं था। ये एक हकीकी औरत थी जो 31 जनवरी 1905 को बल्गारिया के एक छोटे से शहर वेंजीला में पैदा हुई। ये पैदाइश भी आम नहीं थी। वांगा कबल पैदा हुई इतनी कमज़ोर थी कि घर वालों को यकीन नहीं था कि ये बच्ची जिंदा भी रहेगी या नहीं। इस इलाके में एक रवायत थी कि नौमौलूद का नाम किसी अजनबी राहगीर से रखवाया जाता था। जब बच्ची की हालत कुछ बेहतर हुई तो दाई उसे गली में ले गई और पहले मिलने वाले अजनबी से नाम पूछा और यूं बच्ची का नाम रखा वेंजीला, जिसे दुनिया बाद में बाबा वांगा के नाम से जानने लगी। वांगा का बचपन भी आसान नहीं था। उसके वालिद पहली जंग अजीम में सिपाही थे। बाद में उनकी दूसरी शादी हो गई और गुर्बत ने इस खानदान को जकड़ लिया। बचपन में वांगा नीली आंखों और सुनहरी बालों की वजह से नहायत खूबसूरत समझी जाती थी, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ वो गैर मामूली हद तक ज़हीन भी थी। वो ऐसी बातों में दिलचस्पी रखती थी जिन्हें लोग आम तौर पर रूहानियत, एहसासात और वजदान कहकर टाल देते हैं। लेकिन फिर वांगा की जिंदगी में वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन एक शदीद तूफान या हवाई भंवरे ने वांगा को जमीन से उठाकर दूर जा पटका। जब लोग उसे तलाश करते हुए पहुंचे
तो वो जख्मी हालत में पड़ी थी, आंखों में मट्टी भरी हुई थी और दर्द के बायस वो आंखें खोलने से भी कासिर थी। हर मुमकिन इलाज किया गया, लेकिन किस्मत अपना फैसला सुना चुकी थी। वांगा की बीनाई हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। ये वो लम्हा था जहां एक आम बच्ची की जिंदगी खत्म हुई और गैर मामूली कहानी ने जन्म लिया। 1925 में वांगा को नाबीनाओं के स्कूल भेजा गया, जहां उसने बेरियल रस्मुल खत सीखा, पियानो बजाना सीखा, सिलाई कढ़ाई और खाना पकाना भी। लेकिन जिंदगी ने उसे यहां भी सुकून न लेने दिया। सौतेली माँ के इंतकाल के बाद वांगा को तालीम छोड़कर घर वापिस आना पड़ा और अपने बहन भाइयों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। गुर्बत, मेहनत और मुसलसल आजमाइशें। 1939 में वांगा एक और जानलेवा बीमारी में मुब्तला हो गई, फेफड़ों की बीमारी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया ये ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं, लेकिन एक बार फिर वो जिंदा बच गई। और यही वो वाकया था जिसके बाद लोगों में ये बात फैलने लगी कि इस नाबीना औरत के साथ कुछ गैर मामूली है। 1942 में वांगा की शादी हुई, लेकिन असल कहानी अभी शुरू होना बाकी थी, क्योंकि इसी दौर के लोग दावा करने लगे कि वांगा वो बातें बता रही है जो अभी हुई ही नहीं थी। नाजरीन, यहाँ एक बात वाज़ेह करना ज़रूरी है, वांगा कोई बड़ी तालीम याफ्ता स्कॉलर नहीं थी, ना उन्होंने कभी कोई किताब लिखी, ना किसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। जो कुछ आज हम बाबा वांगा के नाम से जानते हैं, वो सब कुछ उनके करीबी लोगों, परस्तारों और मुलाजमों ने वक्त के साथ तहरीर किया। वांगा सिर्फ खुद ये कहती थी कि जो बातें वो बताती है उन्हें किसी ऐसे ज़रिए से मालूम होती हैं जिसे वो खुद भी पूरी तरह बयान नहीं कर सकती। वो कहती थीं कि लोग उनके सामने आते हैं और उन्हें यूँ महसूस होता है जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उनके बारे में सब कुछ उनके जहन में डाल दिया हो, कभी माजी, कभी हाल और कभी ऐसा मुस्तकबिल जिसका भी कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यही वजह थी कि आहिस्ता आहिस्ता वांगा के पास लोगों का हुजूम लगने लगा। सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि फौजी अफसरान, सियासतदान, ताकतवर शख्सियात भी नाबीना औरत से मिलने आने लगे। और फिर वो पेशगोइयाँ सामने आने लगीं जिन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। वांगा ने कहा था कि एक दिन सोवियत यूनियन बिखर जाएगा और दुनिया ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा। इसने चेरनोबिल के खौफनाक हादसे का जिक्र किया, जो बाद में तारीख का सबसे होलनाक एटमी सानहा साबित हुआ। इसने स्टालिन की वफात के वक्त के बारे में बात की और ये बात हैरान कुन हद तक दुरुस्त निकली। इसने कहा कि रूस का एक ताकतवर आबदोज समंदर की गहराइयों में दफन हो जाएगा। फिर करसक सबमरीन का हादसा पेश आया। यहाँ तक कि सानहा 11 सितंबर से पहले इसने लोहे के परिंदों और अमरीकी भाइयों के गिरने जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, जिन्हें बाद में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमलों से जोड़ा गया। क्या ये सब महज इत्तफाक था, या वाकई उस नाबीना औरत के पास ऐसी कोई ताकत थी जिसे साइंस आज भी समझने से कासिर है? इसी सवाल ने बाबा वांगा को एक आम इंसान से आलमी मुअम्मा बना दिया। और नाजरीन, यही वो पस मंज़र है जिसके बाद उसकी 2026 के हवाले से की गई पेशगोई दुनिया को सबसे ज़्यादा खौफजदा करती है, क्योंकि अगर उसकी पिछली बातें सच थी तो फिर आने वाला वक्त हम सब के लिए एक संजीदा सवाल बन जाता है। नाजरीन, बाबा वांगा का कहना था कि 2026 इंसानियत के लिए एक फैसला कुन मोड़ साबित होगा। उनके मुताबिक ये वो साल होगा जब इंसान खुद अपनी बनाई हुई ताकत के सामने बेबस नजर आएगा। बाबा वांगा ने दावा किया था कि मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी कंट्रोल से बाहर हो सकती है। वो कहती थी कि एक वक्त ऐसा आएगा जब इंसान अपनी ही तख्लीक को रोकने के काबिल नहीं रहेगा और टेक्नोलॉजी इंसान की खादिम नहीं बल्कि उसके फैसलों पर असरअंदाज होने लगेगी। नाजरीन, ये बात उस वक्त कही गई थी जब कंप्यूटर महज एक मशीन समझे जाते थे और मसनूई जहानत एक तसव्वुर से ज़्यादा कुछ नहीं थी। मगर आज जब एआई खुद अपने फैसले कर रही है, इंसानी आवाज़ और चेहरे की नकल मुमकिन हो चुकी है, तो सवाल खुद ब खुद जन्म लेता है, क्या बाबा वांगा वक्त से बहुत आगे देख रही थी? लेकिन ये सब कुछ यहीं तक महदूद नहीं था। बाबा वांगा के मुताबिक 2026 में ज़मीन की हरकत गैर मामूली हद तक शदीद गिर जाएंगी। वो कहती थी कि ऐसे ज़लज़ले आएंगे जिनकी शिद्दत और फैलाव इंसानी तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया। उनका दावा था कि ज़मीन का 7 से 8% हिस्सा बराह रास्त तबाही की लपेट में आ सकता है।
کچھ خطوں میں تباہ کن سیلاب، کچھ جگہوں پر بے قابو آگ اور بعض علاقوں میں خوفناک آندھیاں اور طوفان، گویا قرۂ ارض خود انسان کے خلاف گواہی دینے لگے گا۔ اور ناظرین، یہاں بابا وانگا کی پیشگوئیاں اور بھی خوفناک رخ اختیار کر لیتی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہی حالات کے درمیان دنیا ایک اور بڑے خطرے کی طرف بڑھ سکتی ہے، تیسری عالمی جنگ۔ ایک ایسی جنگ جو صرف ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہوگی، بلکہ معیشت، وسائل اور انسانیت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے گی۔ ان کے مطابق 2026 میں عالمی معیشت بھی شدید بحران کا شکار ہو سکتی ہے، جہاں طاقتور ممالک بھی خود کو غیر محفوظ محسوس کریں گے۔ لیکن ناظرین، سب سے حیران کن دعویٰ یہاں پر آتا ہے۔ بابا وانگا نے کہا تھا کہ اسی سال انسانیت کو ایک ایسا تجربہ بھی ہو سکتا ہے جس کا تصور بھی سائنس فکشن کہانیوں تک محدود تھا۔ ان کے مطابق ایلینز یعنی خلائی مخلوق انسانوں سے رابطہ کر سکتی ہے۔ یہ دعویٰ آج بھی دنیا بھر میں بحث کا موضوع ہے۔ کچھ لوگ اسے محض افسانہ سمجھتے ہیں اور کچھ کا ماننا ہے کہ کائنات میں ہم اکیلے نہیں۔ تو ناظرین، سوال یہ نہیں کہ بابا وانگا 100% درست تھی یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ واقعی 2026 ایک عام سال ہے، یا پھر ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں فطرت، ٹیکنالوجی اور انسان آمنے سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین، 2026 صرف ایک عام سال نہیں، بلکہ ایک ایسا سال ہے جہاں فطرت، ٹیکنالوجی اور انسان کے اختلاط کے نئے پیچیدہ زاویے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جہاں زمین کے قدرتی مظاہر جیسے زلزلے، سیلاب، طوفان اور انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی جیسے مصنوعی ذہانت، جدید مشینیں اور خلائی نظام ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست تعامل کر رہے ہیں۔ سادہ الفاظ میں، یہ سال ایک تناؤ کی لائن پر کھڑا ہے۔ ایک طرف قدرتی قوتیں ہیں جو اپنی رفتار سے کچھ بھی بدل سکتی ہیں، اور دوسری طرف انسان کی بنائی ہوئی طاقتیں جو کبھی قابو میں نہیں رہتی۔ اس تناؤ کے بیچ ہر واقعہ، ہر تبدیلی اور ہر قدم انسان کے لیے امتحان اور فطرت کے اصولوں کی یاد دہانی بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سال پر تحقیق اور پیش گوئیاں لوگوں کی توجہ کا مرکز ہیں، اور ہر شخص سوچ رہا ہے کہ آیا ہم واقعی اس سال کی شدتوں کا سامنا کر پائیں گے یا نہیں۔ ناظرین، یہاں ہم بابا وانگا کی معروف پیش گوئیوں کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، جو نہ صرف حیران کن بلکہ بعض اوقات خوف زدہ کرنے والی بھی ثابت ہوئی ہیں۔ 1999 میں انہوں نے ایک پیش گوئی کی جس میں کہا گیا کہ امریکی لوگ شدید خوف و ہراس میں مبتلا ہوں گے اور اس کے پیچھے 2 آہنی پرندے ہوں گے جو حملہ کریں گے۔ آج ہم سب جانتے ہیں یہ پیش گوئی کس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ ہاں، 9/11 کا سانحہ، جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پھر 2010 کی پیش گوئی ہے جس میں وانگا نے کہا کہ نومبر میں تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے جو اکتوبر 2014 تک جاری رہے گی، اور اس میں ایٹمی اور کیمیائی ہتھیار استعمال ہوں گے۔ اگرچہ یہ پیش گوئی سچ ثابت نہیں ہوئی، مگر اس نے دنیا بھر میں لوگوں کے دلوں میں خوف کی لہر دوڑا دی تھی۔ 2014 سے 2016 کے درمیان انہوں نے ایک اور پیش گوئی کی کہ لوگ جلد کی بیماریوں میں مبتلا ہوں گے اور جلد کا سرطان تیزی سے بڑھے گا۔ ماہرین کے مطابق یہ ممکنہ طور پر کیمیائی ہتھیاروں یا ماحولیاتی اثرات کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اور 2018 سے 2023 کے درمیان بابا وانگا نے یہ کہا کہ چین دنیا کی سپر پاور بن جائے گا اور زمین کے مدار میں ہلکی سی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ ان پیش گوئیوں نے دنیا بھر کے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ واقعی مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، بابا وانگا کی پیش گوئیاں صرف قریبی مستقبل تک محدود نہیں تھیں، بلکہ انہوں نے صدیوں کے فاصلے تک انسانیت اور دنیا کے بدلتے حالات کا اندازہ لگایا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کی مزید پیش گوئیاں کیسے ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ 2025 سے 2028 تک بابا وانگا کے مطابق دنیا کچھ حد تک بھوک پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گی، جبکہ یورپ میں توانائی کے ذخائر میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ یہ دور نہ صرف وسائل کی تقسیم کے حوالے سے اہم ہوگا، بلکہ عالمی سیاست میں بھی طاقت کے نئے توازن سامنے آئیں گے۔ 2033 سے 2045 تک ان کی پیشگوئی کے مطابق اس عرصے میں یورپ میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی اور قطبین پر برف پگھلنے کی وجہ سے سمندر کی سطح بلند ہو جائے گی۔ اس تبدیلی کے اثرات ساحلی علاقوں، موسمی حالات اور عالمی معیشت پر بھی نمایاں ہوں گے۔ 2046 سے 2070 تک
بابا وانگا نے دعویٰ کیا کہ اس دوران انسانی اعضاء کو مصنوعی طور پر بنایا جا سکے گا، جس سے انسانی جسم میں تبدیلیاں عام ہو جائیں گی۔ ساتھ ہی امریکہ کسی مسلم شہر پر حملہ کر سکتا ہے اور ایک ایسا ہتھیار استعمال ہوگا جس کی وجہ سے درجہ حرارت غیر معمولی طور پر گر سکتا ہے۔ یہ پیشگوئی یقینی طور پر انسانی تاریخ میں ایک نیا اور حیران کن موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ 2088 سے 2167 تک سب سے حیران کن اور خوفناک پیشن گوئی اس عرصے کے لیے ہے۔ بابا وانگا کہتی ہے کہ ایک مصنوعی سورج رات کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھے گا، انسان روبوٹ کی طرح ہو جائیں گے اور چھوٹی قومیں آپس میں جنگ کریں گی جبکہ بڑی قومیں دور رہیں گی۔ مزید یہ کہ جانور آدھے انسان بن جائیں گے اور ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی جائے گی۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جو سائنس فکشن کے فلمی سین کی طرح لگتا ہے، لیکن وانگا کے مطابق یہ سب کچھ ممکن ہے۔ ناظرین، بابا وانگا کی پیشگوئیاں صدیوں تک انسانیت اور دنیا کی ممکنہ تقدیر کے بارے میں ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ان کی سب سے طویل مدتی پیشگوئی کیا ہے۔ 2170 سے 2256 تک وانگا کے مطابق مریخ پر موجود انسانی آبادی ایک نیوکلیائی طاقت بن جائے گی اور زمین سے آزادی کا مطالبہ کرے گی۔ یہ تصور، جسے آج ہم سائنس فکشن سمجھ سکتے ہیں، مستقبل میں حقیقت بن سکتا ہے اور انسانی تاریخ میں ایک نیا انقلاب آ سکتا ہے۔ 2262 سے 2304 تک ان کے مطابق سورج ٹھنڈا پڑ جائے گا اور انسان اسے مصنوعی طور پر جلانے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ کوشش زیادہ کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ پیشگوئی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کائنات کے قوانین پر انسانی قابو محدود ہے۔ 2341 سے 3805 تک اس عرصے میں ایک خوفناک چیز خلا سے زمین کی طرف بڑھ رہی ہوگی اور ہر انسان میں خوف و وحشت پھیل جائے گا کہ یہ زمین سے ٹکرا جائے گی، مگر وانگا کے مطابق یہ خطرہ عین وقت پر ٹل جائے گا، جو انسانی صبر اور بقا کی کہانی ہے۔ 3815 سے 3878 تک اس دوران لوگ سائنس بھول جائیں گے اور جانوروں کی طرح زندگی گزاریں گے، تاہم ایک شخص آئے گا جو انسانیت کو دوبارہ تعلیم دے گا اور انہیں علم کی روشنی میں انسانیت کی طرف واپس لے آئے گا۔ یہ وقت انسانیت کے لیے دوبارہ جنم لینے کا دور ہوگا۔ 4302 سے 4674 تک آہستہ آہستہ دنیا میں انسانیت واپس آئے گی، نئے شہروں کی بنیاد پڑے گی اور شیطانیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لوگ خدا کی طرف راغب ہوں گے اور زمین ایک نئی امید اور روشنی کی علامت بنے گی۔ 5069 وانگا کے مطابق اس سال دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ سب سے آخری اور خوفناک پیشین گوئی ہے جو انسانیت کے لیے ایک انتباہ کے طور پر پیش کی گئی۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ بات واضح کرنے بہت ضروری ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں کہ غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں اور اس کے سوا کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ یہ بات مذہبی لحاظ سے بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کا مکمل علم نہیں رکھتے تھے۔ آپ پر صرف اتنا علم دیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت اور رہنمائی کے لیے عطا کیا۔ کسی بھی انسان کا دعویٰ کہ وہ مستقبل کے واقعات کا قطعی علم رکھتا ہے، مذہب کے مطابق درست نہیں۔ اب بات کرتے ہیں بابا وانگا کی پیشگوئیوں کی۔ اگرچہ انہوں نے دنیا میں کئی حیران کن دعوے کیے اور کچھ واقعات کے بعد لوگ انہیں درست سمجھتے ہیں، لیکن مذہبی اور سائنسی نقطۂ نظر سے یہ صرف پریڈکشنز ہیں، نہ کہ قطعی طور پر حقائق۔ مذہبی لحاظ سے ان کے دعوے غیب کی نوعیت کے تھے جو انسان کے بس میں نہیں، اور اللہ کے علم کے بغیر کوئی بھی شخص یہ جان نہیں سکتا کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ سائنسی اور نفسیاتی زاویے سے دیکھیں تو بابا وانگا کے دعوے ایک مشاہداتی اور نفسیاتی رجحان پر مبنی لگتے ہیں۔ انسان اپنے ماحول، تاریخ اور حالات سے نمونے اور رجحانات سمجھ سکتا ہے اور ان کے مطابق قیاس آرائیاں کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ پیشگوئیاں درست ثابت ہوتی نظر آئیں جبکہ دیگر غلط رہیں۔ اس طرح کے دعوے انسانی ذہن کی پیٹرن ریکوگنیشن اور کنٹیکسچول پریڈکشن کا نتیجہ ہو سکتے ہیں، نہ کہ کسی مافوق الفطرت طاقت کا ثبوت۔ لہٰذا ناظرین، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ آنے والے وقت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ کسی بھی شخص کے دعوے پر ایمان لانا، خوف زدہ ہونا درست نہیں۔ بابا وانگا کی پیشگوئیاں صرف انسانی قیاس، مشاہدہ اور سیکھنے کے تجزیے کی بنیاد پر کی گئی ہیں اور ان کے پیچھے کوئی یقینی سچائی یا خدائی علم نہیں۔
یہ سمجھنا نہایت اہم ہے کہ مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونا یا خوف زدہ ہونا بجائے حکمت کے انسان کو الجھن اور اضطراب میں ڈال سکتا ہے۔ ہمیں صرف اپنی تیاری اور عقل کے مطابق قدم اٹھانے چاہیے اور اللہ کی قدرت اور حکمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ناظرین، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مستقبل کا قطعی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کسی انسان کے پاس، چاہے وہ نبی ہو یا پیشگو، اس کا علم اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کا وہ درجہ عطا فرمایا جو تمام جہانوں کی قوتوں اور مخلوقات کے مجموعے سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، لیکن اللہ کے علم کا کوئی شریک نہیں۔ یہ جو علم اللہ کے پاس ہے اسے ہم علم غیب کہتے ہیں۔ اس علم کا کوئی واسطہ نہیں، یہ بلا واسطہ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حاصل ہے۔ اس کے مقابلے میں جو انسان مستقبل کے بارے میں کچھ جانتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے، وہ حقیقت میں صرف اخبار غیب حاصل کر رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کچھ مخصوص خبریں یا معلومات ملتی ہیں، جیسے بعض انبیاء کرام کو جنت، جہنم یا آنے والے کچھ واقعات کے بارے میں بتایا گیا۔ یہ سمجھنے کے لیے ایک مثال مددگار ہے۔ فرض کریں ایک شخص کوئی نئی ایجاد کرے اور دوسرا شخص اس ایجاد کو دیکھ کر دوبارہ بنائے۔ دنیاوی لحاظ سے موجود وہی کہلائے گا جس نے اصل ایجاد کی، اور جو شخص صرف نقل کرے وہ موجود نہیں۔ اسی طرح انسان کے پاس جو معلومات یا پیشین گوئی آتی ہے وہ اصل علم غیب نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے حاصل شدہ اطلاعات ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ جو کچھ انسان دعویٰ کرے یا پیشگوئی کرے وہ صرف محدود معلومات ہوتی ہیں، اصل اور مکمل علم غیب اللہ کے پاس ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بابا مانگا یا کسی بھی پیشگو کی باتیں صرف پیشگوئی ہیں، ان پر مکمل یقین نہیں کیا جا سکتا۔ وقت ہی بتائے گا کہ مستقبل میں کیا ہوگا، اور ہر چیز اللہ کے علم میں محفوظ ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو حق کا علم عطا فرمائے، ہمیں ہر حال میں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی ایمان اور عمل کی روشنی سے منور کرے، ہماری زندگیوں کو آسانیوں اور برکتوں سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، ویڈیو دیکھنے کے بعد بابا وانگا کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔